بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں اسی پہلے قتل کا بیان ہے جس کا اوپر واقعہ گزرا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے فرمایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردے کو مارا، وہ بحکم الہی زندہ ہو گیا، اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری تھا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا، اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کے اس واقعے سے قیامت کے دن اٹھائے جانے پر دلیل قائم کی کہ تم سمجھ لو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا، اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا، کیونکہ وہ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے۔